آپ کو لگتا ہے قانون کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ لاز امینڈ ہونے چاہیے, ہوتے جا رہے ہیں, بیکاز دس از دا بیوٹی آف لا کہ اٹ از آلویز ڈیولپنگ. جمیل فاروقی صاحب بڑے برہنہ الفاظ یوز کرتے تھے اپنے ویلاگس کے لیے, آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی برہنہ طریقے سے جو ہے تشدد کیا گیا؟ یا جمیل فاروقی آڈینس جو ہے وہ ہر کسی شخص کی اپنی اپنی ہے اور اپنے اپنے کریکٹر کی بیسس پہ ہے. السلام علیکم ناظرین, دس از ثنا محمود. پروگرام گپ شپ میں آج ہم گپ شپ کریں گے میاں اشفاق سے اور جانیں گے قانونی جو چارہ جوئی کی جاتی ہے ملزمان کی طرف سے, مبینہ طور پر ملزمان کی طرف سے, کیونکہ آج کل جو ہے پکڑ دھکڑ بہت جو پیک پہ ہے. کبھی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا رہا ہے, کبھی کسی صحافی کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور کبھی کسی ایک جگہ سے پولیس آل دا وے فلائٹ لے کے جاتی ہے اور وہاں سے صحافی کو گرفتار کر کے جو ہے لے کے آتی ہے. تو ہم یہ تمام تر چیزیں آج جانیں گے کہ آپ جو ہے کس طریقے سے گرفتار ہو سکتے ہیں, کیا علاقائی پولیس کا ساتھ ہونا ضروری ہے یا نہیں, کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اور کیا عمران خان صاحب کو نااہل کر کے ایک اور نااہل شخص کو لا کر اہل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام تر سوالات جانیں گے, اور یہ بھی جانیں گے کہ کس نے کون سی اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے بدلے میں اس کے اوپر برہنہ جو ہے کر کے تشدد کیا گیا مبینہ طور پر. کیا برہنہ الفاظ کا استعمال جو ہے آپ کو برہنہ تشدد کرنے کا جو ہے آپ کے اوپر کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے یہ تمام سوالات کے جوابات آج ہم جاننے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کیوں لیا جاتا ہے, کیا اس میں تشدد کیا جاتا ہے, ایک ملزم یا اکیوزڈ کے جو ہے رائٹس کیا ہیں, جانیں گے میاں اشفاق صاحب سے. سب سے پہلے بات میرے خیال میں جو ریسنٹ کیس ہے جمیل فاروقی صاحب کی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اب ان کی کیونکہ ضمانت تو ہو چکی ہے, سب سے پہلے عوام کو یہ بتا دیں کہ پکڑا کیوں. پہلے یہ بات ہوئی کہ ان کو پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے اداروں کے بارے میں جو ہے اشارتاً جو غلط زبان ہے اس کا استعمال کیا یا نامناسب زبان کا استعمال کیا, اور پھر بعد میں یہ کچھ اخبارات میں بھی آیا کہ انہوں نے جو اسلام آباد پولیس ہے ان کو ڈسرسپیکٹ کیا. وجہ کیا؟ سو بیسکلی جو پبلک پرسیپشن تھا وہ یہی ہے جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ جمیل فاروقی پر اعتراض یہ تھا کہ پروبیبلی ہی واز ارریسپانسبل ان اسٹیٹمنٹس, اور جو ایف آئی آر کا کنٹینٹ ہے وہ بھی آپ نے درست طور پر اس کی نشاندہی کی کہ ایف آئی آر کے مطابق اسلام آباد پولیس نے تھرو اے میجسٹریٹ آف اسلام آباد ڈسٹرکٹ, یعنی کہ اسلام آباد کی حدود میں جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں ان کے تھرو ایک کمپلینٹ فائل کی, جس میں کہ ان پہ ایلیگیشن یہ تھا اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ کسٹوڈیل ٹارچر اور فزیکل اسالٹ اور سیکشول ایبیوز کیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں اس کو جن الفاظ میں جمیل فاروقی نے اپنے ویلاگ میں وہ سٹیٹمنٹس دی تھی اسی کو ریپروڈیوس کر کے وہ ایف آئی آر بنائی گئی تھی. تو اس ایف آئی آر میں میرا پہلے ہی دن سے وہ یہ واضح طور پر پروفیشنل اوپینین رہا ہے کہ اگر میں وہ جو نامناسب الفاظ اسلام آباد پولیس کے مطابق الزامات کی صورت میں لگائے گئے ہیں اس کو ایز اٹ از میں کنسیڈر کر لوں, یعنی کہ منو ان تسلیم بھی کر لوں, تو وہ نامناسب کی حد تک اپنی اپنی رائے ہر شخص کی ہو سکتی ہے, لیکن قانون کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی طرح وہ کوئی کرمنل اوفینس ٹریٹ نہیں ہو سکتا. سو آئی واز ویری کلیئر ایز فار ایز مائی پروفیشنل لیگل ڈیفینس واز کنسرن, اور جو کیس کے فیکٹس تھے, جو کیس کا مٹیریل کلیکٹ کیا تھا, اور اس کے ساتھ جتنی وٹنس کی اسٹیٹمنٹ تھی یا جو اس کا انہوں نے ڈیٹیل انیشیل فورینزک کروایا, اگر اس کو بھی میں ٹریٹ کر لوں تو کسی بھی طرح کسی بھی قسم کا کوئی کرمنل اوفینس نہ بنتا ہے. اور موسٹ پرٹیکولرلی جو اوفینسز انہوں نے اس پہ اپلائی کیے ہیں 499, 500, سیکشن 500, سیکشن 501, سیکشن 153A PPC, اور ان ریڈ ود ایڈیشنل اوفینسز انہوں نے پھر بعد میں ایڈ کیے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کا سیکشن 20 اور 21 بھی ایڈ کیا. تو یہ جو 6 ڈفرنٹ اوفینسز جمیل فاروقی پر اس کیس میں لگائے گئے تھے پولیس کی طرف سے اور سبسیکوینٹلی ایف آئی کی طرف سے, یہ میری نظر میں میڈ آؤٹ نہیں ہوتے, اور اسی بنیاد پہ عدالت نے انہی آرگومنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو پوسٹ ایز بیل گرانٹ کیا ہے. اور میری نظر میں یہ کیس نہ تو چلان ہونے کے قابل ہے, اور اگر چلان یہ کیس ہو بھی گیا تو یہ ارلیسٹ پاسبل ڈیٹس پہ یہ جمیل فاروقی اس کیس سے ایکوٹ ہو جائیں گے, یعنی کہ بری ہو جائیں گے. اگر ہم بات کریں اسی حوالے سے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایکویٹ ہو جائے گا کیس, یا پھر قانون جو ہے وہ جرم نہیں بنتا, ثابت نہیں ہوگا. اشارتاً بات کرنا, اب ہم سب کو پتا ہے کہ اشارہ کس طرف کیا گیا تھا, اور بہت سے دوسرے کیسز بھی ہیں جس میں اشارتاً بات کی جاتی ہے اور عوام کو پتا ہوتا ہے کس سبجیکٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے قانون کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اشارتاً بات کی جس سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں شخص کو یا ادارے کو جو ہے وہ اپنا نشانہ بنایا ہے,
कानून अपडेट की ज़रूरत है इसके हवाले से? देखें, जहाँ तक तो लेजिस्लेशन की बात है तो लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकली स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में होती हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई लेजिस्लेशन वो हो भी गई है उस पर्टिकुलर टाइम के विजडम, सर्कमस्टेंसेस और सोसाइटी के एक बिहेवियर के मुताबिक, तो उसमें ऑल्ट्रेशन या अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम नहीं हो सकती. लॉज अमेंड होने चाहिए, होते जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लॉ कि इट इज़ ऑलवेज डेवलपिंग. ये लॉ हमेशा अपने आप को दौर के मुताबिक, उसके तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ऑल्टर भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, और उसमें अमेंडमेंट्स भी आती हैं. नेवरदलेस मेरी नज़र में जब आप इशारतन जो उनसे रेफ़र करते हैं किसी को कि आपने इशारतन कोई बात की है, तो जो आपकी ऑडियंस है ना, टारगेट, उसके अपने अपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, अपने अपने लोगों के नैरेटिव्स हैं. कुछ लोगों की जो उनसे अंडरस्टैंडिंग है और कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो अगर इस तरह की चीज़ें दबे अल्फाज में इशारतन कोई कर भी जाता है तो मेरी नज़र में इसको ज़्यादा बेहतर ये है कि इग्नोर किया जाए, रादर देन कि इस चीज़ को पब्लिकली जो है वो ज़्यादा वजाहत के साथ खोल के, चाहे अदालत जो उनसे है वो समाअत कर रही है, या चाहे अब FIRs की सूरत में जो बात कोई भी एनालिस्ट या कोई भी कमेंटेटर या कोई भी एंकर पर्सन या कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो दबे अल्फाज में करता है, या इवन पब्लिक भी दबे अल्फाज में करती है, तो जब आप इस्तगासा फ़ाइल करते हैं, यानी कि जब आप कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं, तो आप उसको वेल मैनर्ड में स्ट्रक्चर करके वाज़े कर देते हैं. तो मेरी नज़र में इस तरह के ये जो हालात, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें ये सारा एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, अगर इसमें फॉर द टाइम बिंग, चूँकि आपने पास्ट हिस्ट्री में पाकिस्तान के देखा कि ये ऐसी चीज़ें, थिंग्स आर हैपनिंग इन अ वे एंड सच थिंग्स आर हैपनिंग जिसकी माजी में कोई ऐसा मिसालें नहीं हैं. यानी कि रेयरली कभी कोई ऐसा होता था कि लोग इस तरह के सब्जेक्ट्स को और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते थे. अब ये पब्लिकली और नोटोरियसली रिपीटेडली डिस्कस हो रही हैं, तो हमने वो मुहर्रिकात को भी देखना है जिसकी बुनियाद पर हो रही है. नेवरदलेस मेरी राय इसमें ये है कि इन चीज़ों को जितना इग्नोर किया जाए, वहीं किसी भी गवर्नमेंट के लिए या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़्यादा बेहतर बात होती है कि बजाय कि एक शख्स कोई एक बात कर रहा है तो वो एक फ़र्द का ओपिनियन है, जब आप उसको प्रोसिक्यूट करते हैं या उसको ज़्यादा जो सा है उस पर, इट इज़ लाइक एडिंग अ फ्यूल ऑन द फायर, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं या उसको ज़्यादा प्रोपेगेट करते हैं, तो एक बात जो एक शख्स ने की है वही स्कूल ऑफ थॉट या वही ओपिनियन जो है वो 1000 लोग बनाते हैं. तो मेरी ज़ाती राय में इसको इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर है, और इन चीज़ों को मामला फहमी से भी जो सा है गवर्नमेंट को और सरकार से लेकर चलना है. और अगर किसी शख्स का इख्तलाफ राय है तो उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए. राय का फ़र्क जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट का, ये सबका अपना अपना हो सकता है, और इसी तरह सोसाइटी डेवलप होती है. जितनी भी दुनिया में मुआशरों ने तरक्की की है वो इख्तलाफ राय की बुनियाद पे की है. डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में एक कलेक्टिव विजडम के थ्रू जो रैशनल सामने आता है, उसी बुनियाद पर मुआशरा आगे चलता है. अगर हम बात करेंगे जमील फारूकी साहब के केस के अलावा, दुआ ज़हरा का केस हमारे मुल्क में बहुत हाईलाइट रहा और बहुत अरसे तक हाईलाइट रहा. काज़मी साहब ने हाई कोर्ट में अपील की कि मेरी बेटी का और मेरा नाम ना लिया जाए ताकि हमें डिसरिस्पेक्टफुल जो है वो फील होता है, प्राइवेसी उनकी जो है वो कंसर्न्स थे. लेकिन अब यूट्यूबर्स ने उनका नाम कुछ और रखा और दोबारा से अभी तक जो है वो उनको डिस्कस किया जाता है. और मुझे लगता है कि अगर उनकी फैमिली डिस्कस नहीं करना चाह रही तो नहीं करना चाहिए. तो मतलब सिर्फ अगर हम जमील फारूकी के अलावा भी बात करें तो पूरी सोसाइटी में आजकल यही हो रहा है. कोई नया कानून होना चाहिए, किसी तरीके से रोकथाम होनी चाहिए, और ये भी बताएगा कि क्या स्टेटमेंट जो जमील फारूकी साहब ने दी वो भी क्लियर होनी चाहिए थी. क्योंकि जब पहले भी बात की गई इनके हवाले से, गैल साहब के हवाले से, तो स्टेटमेंट क्लियर नहीं थी कि इन्होंने कहाँ पे क्या अल्फाज बोले जो डिसरिस्पेक्टफुल थे और इसकी वजह से इनके ऊपर ये पर्चा काटा गया. तो ये स्टेटमेंट क्लियर होना कितना ज़रूरी है. आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा. आपके क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं. एक तो आपने दुआ ज़हरा केस जो है उसके करैक्टर्स को, उसकी फैमिली को डिस्कस किया, जिनकी मंशा और मर्ज़ी ये है कि उनके जो रियल नेम है फैमिली के या जो करैक्टर है बच्ची, उसका नाम जो सा ना लिया जाए. प्रॉब्लम ये है कि जब पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को पता लग गया और महीनों दर महीनों ये केस चलता रहा, अब आप अगर उनके करैक्टर्स को फ़र्ज़ी करैक्टर्स बना के भी पेश करेंगे तो अब आप जो है
وہ لوگوں کو واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ آپ کس کیس کی بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ پبلکلی رپورٹ ہو چکا ہے اور اٹ از ویری ویل پبلک ڈاکومنٹڈ تھنگ. اگر آپ کوئی شخص چاہے یا نہ چاہے اس سے فرق نہیں پڑتا، باوجود اس کے کہ آئی ہیو اے کمپلیٹ رسپیکٹ فار دی پرائیویسی آف دا وکٹم اینڈ دیئر فیملی، اس کی رسپیکٹ لازمی ہونی چاہیے. نیور دا لیس لا ہمیں اس طرح الاؤ نہیں کرتا. ہمارے ملک کا لا اسی طرح فریم ہوا ہے اور اس میں میری نظر میں لیگلی بھی کوئی فلاڈ نہیں ہے، یعنی کہ قانون درست بنا ہوا ہے. بٹ یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے، انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہیں. اس میں اس طرح کے معاملات کو پبلکلی ہائی لائٹ کرنا فار دا پرپز آف اویئرنیس تو ضروری ہے ہی ہے. یہ ایک ڈبل ایج سوارڈ ہے. جتنا یہ پبلک کو وکٹم، اگر کوئی آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس آیا ہے اس کیس کو ہائی لائٹ کرنا بھی اتنا ضروری ہے کہ پبلکلی جو سا یہ اویئرنیس کریٹ ہو کہ ایسے وقوعات کی روک تھام مستقبل میں ہو سکے. نیور دا لیس اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ فیملی چاہے یا نہ چاہے، بٹ دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. اس کو اوائڈ بدقسمتی سے شاید نہیں کیا جا سکتا. اور میری نظر میں جو ہے اگر ان کی یہ منشا ہے اس سٹیج پہ جبکہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور یہ فیوچر پراسپیکٹ میں ہے، تو اس کو رسپیکٹ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اور اس کے لیے پریکاشن لی جانا چاہیے. اور اگر میڈیا میں ایسے ذمہ داران لوگ ہیں، اینکر پرسنز اور جرنلسٹ، جو اس چیز کو اور اسی چیز کو ایز اٹ از پرسیو کرتے ہیں اور اس سے ایگری کرتے ہیں، تو ان کو لازمی اس کی رسپیکٹ کو مینٹین کرنا ہے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ اشارتاً کنارتاً بات کرتے ہیں اور یہ واضح نہیں ہو پاتا کہ ان کے کس بیان سے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، تو یہ بھی آپ نے بات اتنی اچھی اور درست کہی ہے کہ چونکہ اگر ہم نے ان کی اوریجنل ریٹن سٹیٹمنٹ، اگر ان کی اوریجنل جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو سنیں، دیکھیں اور ان کا ریٹن ٹرانسکرپٹ بنوا کے پڑھیں، تو وہ ایک مختلف چیز نظر آتی ہے. اور جو ایف آئی آرز کاپی پیسٹ، یعنی کہ جو پورشنز ان سٹیٹمنٹس کے کٹ پیسٹ کر کے جو ہے، یعنی کہ ٹوٹوز میں جو چیزیں پروسیکیوشن کے لیے یعنی کہ میلافائڈ بیسس پہ آلٹر کر کے یا امینڈ کر کے یا جو پروسیکیوشن کو پورشن فیور کر رہے ہوتے ہیں ان کو سامنے لائی جائے، تو پھر واضح طور پر پبلک کے لیے ایک مبہم قسم کی سچویشن ہوتی ہے اور یہ وضاحت نہیں ہو پاتی کہ کسی شخص کے خلاف جو کیس بنایا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. تو میری نظر میں چیزوں کو فار دا پرپز آف پبلک ٹرانسپیرنسی، امپارشیلٹی اینڈ انڈیپینڈنس جو ہے جیسے ہے، چاہے کچھ فیور میں ہے یا چاہے کچھ خلاف ہے، اس کو ایز اٹ از پریزنٹ کرنا لازمی چاہیے. اور آپ نے فیکٹس کو مس ریپرزینٹ نہیں کرنا، مس رپورٹ نہیں کرنا. میں نے عمران ریاض خان کی ریپرزنٹیشن کی، اس کے کیسز میں بھی یہی چیز ہوئی جو آپ نے ہائی لائٹ کی. میں نے جمیل فاروقی کا کیس دیکھا، اس میں بھی یہی چیز واضح نظر آئی جو آپ نے ڈسکس کی. اور جو میں نے جتنا میں جانتا ہوں، دو ایز آف دس مومنٹ میں ڈاکٹر شہباز گل کو ریپرزینٹ تو نہ کرتا ہوں، لیکن میں جتنا جانتا ہوں اور جو میں نے سنا ہوا ہے، جتنا کیس میں نے میری نظر سے گزرا ہے، اس میں بھی ڈسٹارٹڈ فیکٹس جو ہیں اور جو مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس ہے، مس رپورٹنگ کر کے ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس سے پبلک کنفیوز ہے کہ آپ واضح طور پر ان الفاظ کو سامنے لائیں کہ کیا ایسی قابل اعتراض بات ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اس طرح کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں کہ عمران ریاض خان جب اریسٹ ہوئے تو پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی اور یہ پہلی ایسی سچویشن تھی کہ کسی صحافی کے لیے اتنی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے تو نکلتی تھی لیکن کبھی کسی صحافی کے لیے نہیں نکلی. محبت تھی ان کو. آپ کو لگتا ہے کہ جمیل فاروقی کے لیے کیوں نہیں وہ عوام نکلی؟ اگر دونوں جو ہے اپنے نظریات پیش کر رہے تھے، دونوں کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے واضح طور پر عوام جو ہے اس کو دیکھتی بھی ہے اور اس کو مطلب اس کو پورا ان کا معیار دیکھتی ہے نا کہ یہ ٹھیک کہا، یہ ٹھیک نہیں کہا، اور اسی حساب سے وہ سڑکوں پر بھی نکلی. اور آپ نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب اور جمیل فاروقی صاحب بڑے برہنہ الفاظ یوز کرتے تھے اپنے ویلاگس میں یا انٹرویوز میں. اس لیے آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی برہنہ طریقے سے جو ہے تشدد کیا گیا، لیکن عمران ریاض خان صاحب کو ٹھیک ہے اریسٹ تو کیا گیا لیکن اس طریقے سے ڈس رسپیکٹ نہیں کیا گیا مبینہ طور پر. دونوں میں فرق نظر آتا ہے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں ڈاکٹر شہباز گل یا جمیل فاروقی یا عمران میرا قریبی دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے. آئی ہیو اے گریٹ رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار ہیم. عمران نے فار اے ویری لانگ ٹائم بہت زیادہ محنت کی ہے اور پبلکلی جس طریقے سے اس نے اپنے خیالات کو عوام تک پہنچایا اور جس کنسسٹنسی کے ساتھ پہنچایا اور جس سنجیدگی کے ساتھ پہنچایا، لازمی طور پر اسی کی بنیاد پر پبلک اس کو اس میسو لیول پہ رسپیکٹ کرتی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ میں آئی ایم اے فریکوینٹ وزٹر ابراڈ ان یورپین کنٹریز
کنٹریز اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جاتا رہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی بھی میں یورپین کنٹریز میں فیملی ٹرپ کر کے آیا ہوں, اور میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو لوگ مجھے ملے ہیں انہوں نے کس طرح مجھے یہ بتایا کہ وہ عمران ریاض خان کو کس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں. لوگوں نے اس کے لیے شکرانے کے نوافل پڑھے ہیں, کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہم نے حاجت کے نوافل مانگے تھے, کچھ لوگوں نے بزرگ خواتین اور بزرگوں نے کہا کہ ہم نے کئی روزے عمران کے لیے رکھے ہیں کہ اللہ اس کی تکلیف کو آسان کرے. یعنی کہ اس شدت سے وہ لوگوں کے ذہن میں اور دل میں اپنی عزت پیدا کر گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے, اور آپ کی بات درست ہے کہ آڈینس جو ہے وہ ہر کسی شخص کی اپنی ہے, اور اپنے کریکٹر کی بیسس پہ ہے, اپنی طرز صحافت کی بیسس پہ ہے. شاید کہ اللہ تعالیٰ نے عمران ریاض خان کی زبان میں اور اس کے کردار میں وہ تاثیر ڈالی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی بات اثر کرتی ہے, اور شاید اس کو لوگ جو ان سے ہیں اس کی سنسیئرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے لازمی طور پر اس لیول پر رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جو رسپانس اس کو ملا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی جرنلسٹ کے لیے, دس از انپریسیڈنٹڈ. ہی از دی اونلی کیس ان دی انٹائر ریکارڈڈ ہسٹری آف پاکستان ایز اے جرنلسٹ کہ جس کے لیے اتنی اوور ویلمنگ پبلک سپورٹ آئی ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس نے ایک جس پرو ایکٹیو لیول پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, نیشنلی انٹرنیشنلی پبلک جو ہے وہ لاہور میں سڑکوں پہ نکلی ہے. اٹک میں مجھے خود یاد ہے کہ دیر ور اباؤٹ 500,000 پیپل, 500 سے 1,000 لوگ وہاں موجود تھے. راول پنڈی میں ہزاروں لوگ موجود تھے, اٹک میں اور چکوال میں موجود تھے. دس از انپریسیڈنٹڈ فار اے جرنلسٹ. اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ کرے. اور جو آپ نے کہا کہ شاید عمران ریاض خان کے الفاظ کی نوعیت اور سنجیدگی ایک مختلف لیول پہ تھی, اور شاید کہ جن لوگوں نے کیس بنایا ان کی رائے میں ڈاکٹر شہباز گل اور جمیل فاروقی کے الفاظ اس واضح شکل میں ہیں اور اس طریقے سے جو ان کے مطابق پروسیکیوشن کے مطابق غیر مناسب طریقے سے, یعنی کہ واضح ننگے الفاظ میں وہ بات کرتے ہیں, گو بٹوین نہیں کرتے. اس وجہ سے میری نظر میں جو ریاکشن ہے, جن کو وہ بات سوٹ نہیں کرتی ان کی طرف سے ریاکشن جو ہے وہ بھی اسی لیول کا رسپانس آیا کہ ان کو بھی فزیکل اسالٹ کیا گیا, سیکشول اسالٹ کیا گیا, ابیوز کیا گیا, جس طرح کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ٹوائس اپنے اسٹیٹمنٹس میں پبلکلی کوٹ کیا, اس کو کنفرم کیا. ان کی لیگل ریپرزنٹیشن نے کورٹ آف لاء میں اپلیکیشنز دیں. آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد نے ایک ہائی پاورڈ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا انڈر دا چیئرمین آف اے فارمر جج آف ہائی کورٹ بیکاز آف دا میل ٹریٹمنٹ اینڈ مس ٹریٹمنٹ جو ان کے ساتھ ہوا. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس طرح کے واضح ایکسپریشن کے ساتھ الفاظ میں ان لوگوں نے باتیں کی, اسی فورس کے ساتھ ان کی اپوزٹ سائڈ پہ ریاکشن آیا. اور میں اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے, آپ نے کسی بھی شخص کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک ڈیو پروسیس دینا ہے, اور آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ویری کلیئر دیٹ ڈیلز ود دا رائٹ آف dignity of a person. And Supreme Court کے آنریبل جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے in a recent public ایک فورم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے that it is a right and according to the honorable judge it is kind of a constitutional right that is non-negotiable, and it is kind of a most supreme guaranteed right towards a citizen of Pakistan by the constitution itself. یعنی کہ یہ اس حد تک اس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت حال میں اس کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کر سکتے, جو کہ ڈاکٹر شہباز گل کے کیس میں ان کے مطابق ہوئی ہے. اور بالکل مجھے جمیل فاروقی نے بتایا, اور میں نے کورٹ آف لاء میں آرگومنٹس بھی کیے ہیں کہ اس کو بھی واضح طور پر انہوں نے برہنہ کیا. ہم ایک اس طرح کی سویلائز سوسائٹی اپنے ملک کو بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے وقوعات کسی بھی صورت, آئی ریپیٹ, کسی بھی صورت, کسی بھی ایلیگیشن کی نوعیت کیوں نہ ہو, لیکن آپ کسی بھی شخص کو اس طرح کا میل ٹریٹمنٹ یا مس ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. میری نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستانی قانون میں یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ نے کسی شخص کو جو ہے اس طریقے سے نشانہ نہیں بنانا. ادارے کو بنا سکتے ہیں کہ یہ بھی واضح ہے کہ ادارے کے بارے میں بھی آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے, اور کس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے کسی اسپیسیفک پرسن کو یا پھر اس ادارے کو. دیکھیں, پبلک انسٹیٹیوشنز جو کہ ٹیکس پیئر کے منی سے چلتے ہیں, دے آر آل اوپن ٹو فیئر کرٹیسزم in a good faith but in a reasonable language. یعنی کہ آپ کسی بھی پبلک انسٹیٹیوشن کو, وہ ادارہ جو کہ عوام کے ٹیکس پیئر کے منی سے جو ہے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے, اور وہ پبلک کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, سرکاری نمائندے, کوئی بھی ادارہ پاکستان میں ہو, اس پہ جائز قانونی اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ود گڈ فیتھ
अच्छी नीयत के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। इस हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो इस फेयर क्रिटिसिज्म से, जो गुड फेथ में है, जो विद इन द लीगल बाउंड्रीज हैं, विद अ रीजनेबल लैंग्वेज, आप उसकी हदूदों क़यूद के अंदर रहें तो आप बिल्कुल जो सा वो कर सकते हैं। कोई भी एक इदारा, आई रिपीट, पाकिस्तान में चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो और उसकी कोई भी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हो, वो उस तरह के क्रिटिसिज्म से जो कि फेयर इन नेचर है, गुड फेथ में है, विद इन द लीगल बाउंड्रीज है, उससे मुबर्रा नहीं है। उससे मुबर्रा नहीं है। तो लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो सबने सोच समझ कर करना है। अगर आपने कानूनी तौर पर नहीं जाना तो एटलीस्ट हमारा कल्चर जो कहता है उसकी हुदूद में रह के है जो इदारों को और इंसानों को तनकीद का निशाना बनाए। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी एक FIR काटी गई है और कहा यह गया कि फला सन में इन्होंने ये अल्फाज बोले और दोबारा कोट किए गए राना सनाउल्लाह ने वो अल्फाज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। क्या कोई हद मुकर्रर है कि इतने अरसे बाद आप पकड़ सकते हैं? अगर आपने 1985 में कोई बयान दे भी दिया है तो आप 2022 में नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर दोबारा से वही बयान रिपीट टेलीकास्ट टेलीविजन स्क्रीन पर कर दिया गया तो पकड़ा जा सकता है। कोई हद मुकर्रर थी कि कानून में जब एक मरतबा कोई जुर्म सरजद हो जाए और उसकी वाज़ेह एविडेंस आपके पास हो जिससे आपका कोई भी एलिगेशन या क्लेम उसको सपोर्ट करता हो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, आप उसको लाजमी तौर पर उस शख्स को जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया है किसी भी सूरत हाल में गिरफ़्तार कर सकते हैं, चाहे 1 साल गुजर गया हो या 40 साल गुजर गए हों। सिर्फ एक चीज़ होती है कानून में ये एक प्रिंसिपल है, मोर द डिले मोर इट इज़ अनबिलीवेबल, यानी कि जितना किसी शख्स को, मुतासिर फरीक को अगर कोई जुर्म सरजद होने पर उसको कोशिश करनी चाहिए कि फ़ौरी क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर वो क्राइम लेट हो गया तो वो अनबिलीवेबल होता जाएगा। लेकिन उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके पास उसी जुर्म की वाज़ेह एविडेंस है जो कि वाज़ेह तौर पर उस जुर्म का इर्तिकाब जो है वो साबित करने में मदद दे सकती है तो फिर प्रॉब्लम कोई नहीं है। डिले नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाए और उस डिले की आपके पास कुछ जस्टिफिकेशन भी हो एज वेल एज आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, तो मेरी नज़र में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 साल पहले जुर्म हुआ है या 40 साल पहले जुर्म हुआ है। एज लॉन्ग एज आपके पास मटीरियल टेंजिबल है, एविडेंस सॉलिड है, आप फेयर प्रोसिक्यूशन और स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो ये उन अवाम के लोगों के लिए जवाब है जो चाह रहे थे कि अगर PTI के ऊपर पर्चे हुए हैं तो उनको इन रिटर्न जो है बाकी जमातों के जो सियासतदान हैं इतनी गलीज़ ज़बान और खुले अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते रहे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। तो मुकदमा दर्ज हो सकते हैं और होने भी चाहिए क्योंकि इंसाफ का तकाजा यही है। अगर हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब को जो है वकील को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, हालांकि हमारे कानून में है कि हर चाहे वो मुजरिम है, कोई भी उसने गुनाह किया है, वकील का उसको हक हासिल है, वो वकील रख सकता है। क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? साथ मसले मसाइल क्या चल रहे हैं? देखें, जो तो मेरी नज़र में उनके केसेस में उनके अपने वो वकील जो कि जिनकी प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्ड पे है उनको तो किसी सूरत रोका जा नहीं सकता और मेरी राय में शायद अभी रोका गया भी नहीं है। लेकिन जो उनके फर्दर एसोसिएट्स साथ आते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए मज़ीद लोग आते हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं है लेकिन जनरल सपोर्ट के लिए आते हैं, उसमें किसी भी अदालत के पास एक सर्टन कैपेसिटी है नंबर ऑफ़ ऑडियंस को एंटरटेन करने की, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव किसी ऑर्डर के तहत, और हमने हमेशा ये देखा कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो अदालत की कंसेंट लिए बगैर ऑन देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेते हैं। मेरी नज़र में एक ऐसा मैकेनिज़्म तय होना चाहिए कि इस तरह के जो लाइमलाइट के केसेस हैं या जो सीरियस हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसमें अदालत के साथ बैठ के वकला को, दोनों फरीकैन को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे इस तरह की किसी भी किस्म की बदमज़गी वो हो ना पाए और स्मूथली प्रोसेस ऑफ लॉ आगे बढ़ा जाए और किसी भी सूरत, किसी भी तरीके से किसी भी वकील को अपने मौक्कल की नुमाइंदगी से तसव्वुर ही नहीं है। अप टू एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप रोक ही नहीं सकते और रोकना मुमकिन भी नहीं है और रोका जा भी नहीं सकता। और बार काउंसिल्स को भी इफेक्टिवली इस चीज़ को कोर्ट्स ऑफ लॉ के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के चैनलाइज करना चाहिए और इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना चाहिए। जिस तरीके से टीवी चैनल्स के ऊपर और इवन सोशल मीडिया के ऊपर जो है बात की गई कि इमरान खान साहब के वकला को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन आपने वाज़ेह कर दिया कि जो एसोसिएट्स है, सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं, उनको इसलिए अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि तासुर ये है कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जो वकील नहीं जा सकते, गलत खबर चलाने पर तो दफ़ा 20 लगा देती है FIA, आधी खबर चलाने पर कोई दफ़ा लगती है?
آدھی خبر جو ہے وہ چلنے پر تو یہ تو جرنلسٹک رسپانسبلٹی ہے، خبر جیسی ہے اس کو ایز اٹ از ہی چلنا چاہیے. یہ نہ صرف یہ کہ جرنلسٹک نارمز میں، ان کی ویلیوز میں اور ان کی پریکٹسز میں ایک بڑا پیوٹل رول پلے کرتی ہے، اور اگر جو ہے وہ خبر آدھی چل گئی تو کسی بھی چینل کی یا کسی بھی جرنلسٹ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پبلک کی، اس کا پبلک کانفیڈنس جو ہے اور ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، جیپرڈائز ہوتی ہے، اور ایسا بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے میری رائے میں. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب توہین عدالت میں اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو ان رزلٹ جو ہے عمران خان صاحب پر اس کا کیا اثر ہوگا، اور ان کی سیاست پر کس قدر اثر انداز ہوگی. نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نااہل کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو نااہل کر. میری رائے میں اگر کسی ایک ایسے لیڈر نے پبلکلی، اور اگر ان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھا جائے تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے دیٹ اٹ واز نیور میڈ ود این امپریشن کہ ایک جوڈیشل آفیسر کو دی جا رہی ہے، رادر ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو کہ آنریبل جج صاحبہ تھیں، ان کو ایز پرسیو کیا گیا ایڈمنسٹریٹو آفیسر. اگر کوئی شخص جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ خود ہی یہ کہہ دے تو عدالتوں کو لازمی طور پر ان کی اسٹیٹمنٹ کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اور میرا خیال ذاتی طور پر یہی ہے کہ، اور واضح طور پر اس کو اگر غور سے ایموشنل ایسپیکٹ کو نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے اس کے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور ایک طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے، مزید ذمہ داری کا مظاہرہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے which in my opinion is ridiculing the judicial system اور the judiciary itself، جس پہ کورٹ آف لاء کو اپنے جو کورٹ آف کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ ہے اس میں اس حد تک آگے جانا چاہیے، انیشیٹ کرنا چاہیے، کوشچن کر دیا، طریقے سے وارن کر دیا، آپ نے انڈر کوشچن اس چیز کو لے آئے مزید ذمہ دار بنانے کے لیے. میری ذاتی رائے میں کوئی ایسا خطرہ جو ہے وہ اس کیس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی کو کنٹمپٹ میں ہولڈ کر کے کانوکٹ کیا جائے گا. تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں بہت سے صحافی اور ایون یوٹیوبرس، کیونکہ نالج اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ہمارے لاء کا جو ہے جب پرچہ ہو جاتا ہے پھر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے اور یہ اس کی سزائیں ہیں. اگر ہم بات کریں وفاقی پولیس کی، پنجاب میں لوگ بیٹھ کے بڑے کھلا بات کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، یوٹیوبرس ہیں، ٹی وی چینلس پہ اینکرز ہیں، کہ ہم تو پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہمیں کیسے پکڑ سکتے ہیں بھائی. یا پھر سندھ میں بیٹھ کے جیسے جمیل فاروقی صاحب کا جو واقعہ ہوا، وفاقی پولیس جو ہے پورے ملک میں سے گرفتار کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو لاء ہے، کیونکہ بہت ہمارے یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید آپ کے اپنے صوبے کی پولیس ہی آپ کو گرفتار کر سکتی ہے. دیکھیں جو تو ایف آئی اے ہے وہ ایک فیڈرل ایجنسی ہے، وہ پورے ملک میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس صوبے میں کس کی صوبائی حکومت ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا اگر کوئی اوفینس ہوا ہے وہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ سے پک کیا جا سکتا ہے. ریسنٹ ایونٹس میں جو ہمیں لیڈنگ رول نظر آیا ہے نا، وہ اسلام آباد پولیس کا نظر آیا. میری نظر میں کسی بھی پبلک انسٹیٹیوشن کو اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے ایز اے ٹول ان دی ہینڈز آف اینی گورنمنٹ، کہ جس کو وہ اس ٹول کو جیسے بھی چاہے مس یوز کر لیں یا ابیوز کر لیں اور اس کی اتھارٹی کو اور اس کی جو انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ہے اس کو کمپرومائز کر سکے. تو اسلام آباد پولیس کو ذرا اپنے آپ کو نا پریزنٹ کرنا میری نظر میں جو ہے تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. اس کے اوپر بہت زیادہ پبلک کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی جیپرڈائز ہو چکی ہے، کمپرومائز ہو چکی ہے، اور میری نظر میں شاید وہ اس کو ریسٹور کرنے میں بڑے لمبے عرصے تک بھی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تھوڑی سی بات یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ اگر فیڈرل پولیس پہنچ بھی گئی کراچی، مقامی پولیس آفیسرز کا ساتھ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جمیل فاروقی والے کیس میں کوئی مقامی جو ہے پولیس کا بندہ نظر نہیں. وہ لازمی طور پر ہونا ہے. جس علاقے سے ریڈ کیا گیا وہاں پہ اپنی آمد دینی ہے، یعنی کہ وہاں پہ انٹری ریکارڈ کرنی ہے، لوکل پولیس کو ساتھ لینا ہے، اس کو ساتھ لے جا کے آئیڈینٹیفائی کرانا ہے، اور وہیں پہ ہی جو سا ہے اس کیس کی اریسٹ جو سا ہے وہ ریکوائرڈ انٹری کرنی ہے، جس کے بعد اس کو کورٹ آف لاء میں، نیئرسٹ کورٹ آف لاء میں پیش کرنا ہے فار دا پرپز آف اینی ٹرانزٹری ریمانڈ. اس کے بعد جو ہے وہ جو پولیس اریسٹ کرنے گئی ہے وہ اکیلے آپریٹ کر سکتی ہے، لیکن فار دا پرپز آف ریڈ اینڈ اریسٹ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ لوکل پولیس کے ساتھ ہونا مینڈیٹری ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایف آئی اے کی کارکردگی کے حوالے سے. آئے دن جو ہے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اور بی بی سی میں یہ آرٹیکل بھی چھپا کہ ایف آئی اے جو ہے مقدمات درج کرنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے صلح کرانے پہ جو ہے زور دیتی ہے. ایف آئی آر اس طریقے کی کاٹی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے اگر کسی نے جرم کیا بھی ہے تو اس کو بہت سے راستے مل جاتے ہیں نکلنے کے اس ایف آئی آر سے. صلح کرواتی ہے. جمیل فاروقی صاحب سے ٹرائی کی کسی نے صلح کی، یا عمران ریاض خان سے کہ آپ ہماری یہ باتیں مانیں، ہم ان ریٹرن جو ہے ساری جو ایف آئی آرز ہے وہ خارج کر دیں گے. جہاں تک عمران ریاض خان کا تعلق ہے تو میں ریکارڈ پہ ہوں، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے آلریڈی یہ کویشچن پریویسلی جو سے پوچھا ہے کہ کیا مجھے یا عمران ریاض خان کو کبھی کسی نے، کسی بھی اتھارٹی نے، چاہے وہ پارٹی ٹو دا کیس تھا یا وہ پارٹی ٹو دا کیس نہیں تھا، اپروچ کیا ہے.
تو میں اس وقت بھی ریکارڈ پہ تھا. میں آج بھی اتنا ٹائم گزرنے کے بعد تقریباً 1 ماہ سے زیادہ گزر گیا ہے عمران کے کیسز کو, میں ریکارڈ پہ ہوں. اینڈ اللہ بی مائی وٹنس, none of the person from any institution of this country has ever approached me اور عمران ریاض خان for anything at all. یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے مجھے یا عمران ریاض خان کو کبھی کسی نے کسی مصالحت کے لیے, کسی زور زبردستی کر کے بیان کے لیے, یا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف یا کسی معافی نامے کے لیے اپروچ نہ کیا ہے. اور میں آپ کو ریکارڈ پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, یقیناً کوئی بھی شخص اس طرح کی جرت نہیں کرے گا. اینڈ آئی ایم ایڈریسنگ ایوری بڈی. دا ریزن فار دیٹ از کہ دونوں کی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی جو ہے دیٹ از انکویسچنیبل, اور یہ ہو نہیں سکے گا کہ کبھی کوئی جن سا ہے وہ کسی اس طرح کی چیز کے لیے اپروچ کرے جس کا کوئی کسی بھی اس طرح کی پروسیڈنگ سے سروکار نہیں ہے. جہاں تک جمیل فاروقی کا سوال ہے, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے. میں ریکارڈ پہ ہوں کہ جمیل فاروقی سے اگر کسی نے یہ اٹیمپٹ لی ہے, میں بہت سی چیزیں انفولڈ نہیں کر رہا. آئی ول بی کیپنگ سچ تھنگس کہ فار دا ٹائم بینگ. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جمیل فاروقی کی سٹیٹمنٹس میرے پاس ریکارڈ ہیں کہ اس سے زبردستی اٹیمپٹ کی گئی ہیں کہ اپنی مرضی کے مختلف شخصیات کے خلاف بیانات لیے جائیں. لیکن جمیل فاروقی نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ پہلے ہی دن جس وقت اس کو کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کیا اسلام آباد میں, وہ ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اور اگر کبھی جو سا ہے آپ کے سامنے جمیل فاروقی کی کوئی ویڈیو یا کوئی پبلک سٹیٹمنٹ اگر سامنے آئے تو آپ نے اس کو لازمی طور پر ایسے ٹریٹ کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے ریکارڈ پر نہ ہے یا لائی جائے گی, لیکن اگر کوئی چیز جو ہے فیبریکیٹ کر کے سامنے آئی تو یہ انڈر کوئرشن جو سا ہے وہ قانون میں تصور ہوگی, اور اس کی کسی قسم کی کوئی لیگل ویلیو نہ ہوگی. لوگ لازمی طور پر جو ہے وہ غیر متعلقہ لوگ جن کا کہ ایف آئی اے کی پروسیڈنگ سے یا پولیس کی پروسیڈنگ سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے, اور یہی جمیل فاروقی کی طرف سے کورٹ آف لاء میں استدعا رکھی گئی بار بار کہ اس کو جب برہنہ کیا گیا تو یہ کسٹوڈیل ٹارچر کی ورسٹ فارم تھی. اور اس کا پرپز کیا تھا؟ دی پرپز واز ٹو یوز دی کوئرسو میئرس اینڈ کوئرسو میتھڈ ٹو میک شور کہ آپ اس کو بریک کریں, آپ اس سے مرضی کی جو سا اسٹیٹمنٹس لیں, آپ اس سے معافی نامے جو سا لکھوائیں, آپ اس کو فیوچر کے لیے کوشن کریں. یہ وہ پرپزز تھے, یعنی کہ آپ اپنی مرضی کی صحافت جو ہے جو آپ کے نیریٹو کو سوٹ کرتی ہے وہ لیں. Now I would not be going into the detail unless I am sure کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہماری جمیل فاروقی سے میری بڑی ڈیٹیل جو سا گفتگو ہوئی ہے. اور میں ذاتی طور پر بھی جو سا بتاتا چلوں کہ میں نے جمیل فاروقی کو پرسنلی ان کیپیسٹی آف ہز پروفیشنل ریپرزنٹیٹیو یہ خود بھی جو سا وہ ذاتی طور پر کہا ہے کہ اس کو مزید زیادہ ذمہ داری سے, مزید زیادہ بہتر طریقے سے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے, اور وہ نبھائے گا جس سے اس کا سنجیدہ شخصیت کا پہلو جو ہے وہ زیادہ سامنے آئے جائے. جس طرح آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویشچن پٹ کیا تھا کہ جتنی دنیا عمران ریاض خان کے لیے جو ہے وہ پبلک باہر آئی ہے, اس کی پبلک سپورٹ ہے, یہ اس کی سنجیدگی کی وجہ سے ہی ہے کہ وہ بڑے سنجیدہ طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو ہے وہ جرنلسٹک رسپانسبلٹیز کو وہ سر انجام دیتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ جمیل فاروقی کو بھی اسی طرح کا زیادہ ذمہ دار اور زیادہ اچھا صحافتی رویہ جو ہے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں فیوچر میں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی صحافتی اچھے طریقے سے ذمہ داریاں نبھائے گا. اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو نظر آئے آنے والے دنوں میں جو کہ فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہے, آپ طریقہ گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں, اگر تو وہی روایتی طریقہ ہے تو وہ ویڈیو پہلے سے بنی ہوئی ہوگی, اور اگر جو ہے طریقہ گفتگو جو ہے چینج ہو چکا ہے اتنے ٹارچر کے بعد, آبویسلی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, اسٹیٹمنٹ بولنے کا طریقہ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, اور انڈر پریشر جب آپ اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ جج کر سکتے ہیں, بہتر جج ہے اب آپ. مجھے یہ بتائیں کہ اب جمیل فاروقی جو ہے آپ کے مطابق کیس سے وہ نکل بھی جائیں گے, اور جو کیس ہے وہ ثبوت بھی کوئی نہیں ہے, غلط اگر اس کے اوپر پرچہ کاٹا بھی گیا ہے تو جو جمیل فاروقی صاحب کو سبق سکھانا تھا وہ تو سکھا دیا گیا کہ آپ اس حد تک رہیں گے, اگر آپ اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, اور باقی عوام کو بھی سکھا دیا گیا. اب جمیل فاروقی صاحب ان ریٹرن جو ان کے ساتھ اتنا انجسٹس ہوا ہے کیا کریں گے؟ ہے نا, آپ کو میں بتاؤں کہ جو جمیل فاروقی کے ساتھ
اس کو برہنہ کرنے کے بعد جو اس کا رائٹ آف ڈگنیٹی جو ہے نا اس کو جو وائلیٹ کیا گیا نا, دیٹ از این irreparable تھنگ. میری نظر میں اگر میں بار بار جو سا وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسٹوڈیل ٹارچر کی جو نئی روایت ہم پاکستان میں ڈال رہے ہیں, اٹ از اے ویری ڈینجرس اسٹیپ اینڈ اے ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ دیٹ وی آر سیٹنگ ایز اے سوسائٹی. آپ کسی بھی شخص کو ان ہیومین ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. اسلام نے, آئین نے اور قانون نے تو جانوروں کے حقوق بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ بتائے ہیں. تو آپ کسی بھی انسان کو اس طرح مس ٹریٹمنٹ یا میل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سرکمسٹانسز میں, کسی بھی ایلیگیشن کی نیچر کی پرسونس میں نہیں دے سکتے. اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ جمیل فاروقی کو یہ واقعی جو ہے اس کی صحافتی ذمہ داریوں سے, اس کی زبان بندی کے لیے, یہ اس کو اپنی مرضی کی صحافت کرانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے, یہ کبھی بھی جو سا ہے وہ آپ اس سے اپنے ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جو سا وہ یہ ہے کہ میں ویٹ کروں گا. مجھے یقین ہے, اچھے طریقے سے میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ ایف آئی اے یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے جس کو چلان کرے. لیکن اگر ایف آئی اے نے باوجود اس کے کسی تھرڈ پارٹی پریشر کی وجہ سے جو سا ہے اس کو چلان کیا, تو یقین کریں کہ میں پرسنلی جو سا ایز اے پروفیشنل لائر اس کو فردر ریپرزینٹ کر کے ویٹ کروں گا. اور یہ ریکارڈ پہ میری بات رہے کہ جب یہ وٹنسز عدالت کے سامنے آئیں گے تو یہی وٹنسز جنہوں نے فیبریکیٹڈ اسٹیٹمنٹ اور فرولس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہیں, ان کو عدالت جو ہے وہ پرجری میں چارج کرے گی. یعنی کہ ان کی غلط بیانی پر اور حقائق غلط بیان کرنے پر اپنی ایف آئی آر میں اور اپنے بیان دینے پر عدالت ان کو لازمی پرجری میں چارج کرے گی. اور یہ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک صرف انشاءاللہ ایک صورت میں پہنچے گا کہ اس میں جمیل فاروقی باعزت طور پر بری ہوگا, باعزت طور پر بری ہوگا. اور جو قانونی چارہ گوئی ہے, کیونکہ جو ناانصافی ہوئی, قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو مطلب قصورواروں کو چھوڑ دیں, لیکن کسی بے قصور کو جو ہے وہ سزا نہیں ملنی چاہیے. وہ جو فیملی کے اوپر پریشر رہتا ہے اور جو انسان خود فیل کرتا ہے وہ بہت زیادہ ڈپریسنگ ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کریں ایف آئی اے کی دفعات کی, بھی پھیکا لگا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے دفعات, لیکن اس میں ایک دفعہ ایسی لگا دی جاتی ہے 419 یا پھر 509 اس طریقے کی دفعہ لگا دی جاتی ہے تاکہ مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے وہ کیس لٹکا رہے. ایف آئی اے کی بڑی پیچیدہ کارروائی ہوتی ہے, عام عوام کو جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے فورینسک ہوا, کہاں سے آئی پی ایڈریس جو ہے لوکیٹ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی اے کی عدالت میں ہی ایف آئی اے کے کیسز جو ہے وہ جانے چاہیے, مجسٹریٹ کے لیول پر وہ کیس نہیں لڑا جانا چاہیے؟ اچھا میں آپ کو اس کے میں تھوڑی سی لیگل انڈرسٹینڈنگ دے دوں. میجسٹریل کورٹ میں صرف پروسیڈنگ جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ کی حد تک محدود ہوتی ہے. ہمارے ملک کا قانون ہے کہ کسی بھی شخص کو جب آپ کسٹڈی میں لیتے ہیں تو ود ان 24 آورز آپ نے اس کو کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو عدالت نے, ہماری معزز عدلیہ نے ہائی کورٹ کے لیول پہ کچھ نامینیٹنگ میجسٹریٹس ہیں جن کو فار دا پرپز آف فزیکل ریمانڈ یہ جورسڈکشن جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے. اور جو ہمارے جو آنریبل میجسٹریٹس ہیں وہ صرف پریزائڈ اوور کرتے ہیں اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف فزیکل ریمانڈ. جو اس کی ریمیننگ جو پروسیڈنگ ہے, ٹرائل کی پروسیڈنگ ہے یا جو اس کی بیل کی پروسیڈنگ ہے, وہ ہمیشہ ایف آئی اے کی کورٹ میں جو ہے وہ چلتی ہیں. تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو ہماری جو فزیکل ریمانڈ جو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپلیکیشنز فائل ہوتی رہی اور عدالت اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرتی رہی, وہ ڈفرینٹ آنریبل میجسٹریٹس کی کورٹ میں تھی. اور جس وقت یہ بات بیل کے کیس پہ آئی تو پھر وہ ایف آئی اے کی ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ کورٹ ہے جس کو آنریبل ہائی کورٹس نے ڈفرینٹ جورسڈکشنز میں اپنی پاورز, وہ ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں جو ان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو بیل کے کیس کی سماعت جو ہے وہ ایف آئی اے کورٹ میں وہ چلتی ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ عام پبلک کے لیے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے کہ کیوں نہیں ایک ہی ایسا فورم ہے جہاں پہ پروسیڈنگ چلے. ہاؤ ایور یہ ہمارے قانون کی اور اس جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے نظام میں یہ قانون کی منشا ہے کہ ڈفرینٹ نیچر کی پروسیڈنگ کے لیے ڈفرینٹ کورٹس جو ہیں ان کے پریزائڈنگ آفیسر کو رسپانسبل ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے فرائض اور ذمہ داریاں نبھائیں. سر اگر بات کریں ہم لاہور جو کورٹ ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, اس میں بہت سے ٹرائل چل رہے ہیں ایف آئی اے کے کیسز کے, اور عوام جو ہے 3 سال جو ہے پھر ثبوت پیش نہیں کیے جاتے, اور وہ سفرنگ کس قدر زیادہ ہے, ثبوت پیش نہیں کیے گئے, ایف آئی اے کی کورٹ نہیں ہے اور آپ فضول میں ایک سفر کر رہے ہیں اتنا عرصہ, تو وہ نہیں لیگلی وہاں پہ پروسیڈ ہو سکتے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو آپ نے میلافائڈ بیسس پہ آپ نے اگر پروسیکیوٹ کر لیا ہے نا, یعنی کہ ایک ایسے کیس میں جب اس کی بیس نہیں بنتی
تو آپ اس کے لاجیکل اینڈ پہ جب کوئی شخص یا وہ کیس پہنچتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے نا, تو ایک یہ لاء میں لازمی امینڈمنٹ آنی چاہیے ہے کہ اگر آپ نے ابیوز اینڈ مس یوز آف پروسیس آف لاء کے تحت کسی کو جو سا ہے وہ چارج کیا ہے, تو میری نظر میں لازمی طور پر جب کوئی شخص باعزت بری ہو گیا ہے تو جس نے غلط کیس بنایا, یعنی کہ جس نے فالس رپورٹ کیا ہے, فریولس کیس بنایا یا بیسلس کیس بنایا, اس کو بھی لازمی طور پر کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو سا ہے وہ ہونی چاہیے ہے, آئیدر ان فارم آف اسٹریٹ اوے ملیشیس پروسیکیوشن پہ اس کو جو سا وہ چارج کیا جائے اور اس کو برابر کی سزا دینی چاہیے جو جن جرائم کا اطلاق پروسیکیوشن کے پرپس کے لیے کیا گیا. اگر کوئی شخص بری ہو گیا تو وہیں جرائم کا اطلاق جس شخص نے وہ فالس رپورٹنگ کیا ہے یا فریولس جو سا ہے فیبریکیٹڈ جو سا ہے وہ کمپلینٹ درج کی ہے, اس کے خلاف بھی ایکشن ہونی چاہیے. اور جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیس, ایف آئی اے, نیب, اینٹی کرپشن, اس طرح کے جتنے اور ادارے ہیں, ان کو کسی بھی طرح جو سا ہے وہ جو ہمارے لاء میں امیونٹی دی ہوئی ہے کہ جی یہ they will all be, there will be no suit or criminal proceeding which shall be filed against all such institutions, یہ ختم کرنا چاہیے اور لاء کو امینڈمنٹ کرنی, لاء میں امینڈمنٹ لانی چاہیے. ان لوگوں کو بھی لازمی طور پر ذمہ دار بنانا چاہیے. اگر ہم بات کریں ایف آئی اے کی, ایف آئی اے کی جو پیج ہے آفیشیل پیج فیس بک کا, اس کے اوپر انٹرنل انویسٹیگیشن ریکارڈ کی فوٹو جو ہے جس میں ملزم نے پکڑا ہوتا ہے, جس کے اوپر الزام ہے, ابھی ثابت نہیں ہوا, کارڈ پکڑا ہوتا ہے, وہ فوٹوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں. اگر بعد میں وہ شخص جو ہے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے, وہ بہت انسلٹنگ ہے کہ آپ ایک کارڈ پکڑ کے وہ فوٹو اپلوڈ ہو سکتی ہے. انٹرنل انویسٹیگیشن کی فوٹو فیس بک کے آفیشیل پیج کے اوپر ایف آئی اے کیسے اپلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بیڈ پریکٹسز ہیں نا, یا میں ان کو کہوں گا کرپٹ پریکٹسز جو ہمارے اداروں میں پروان چڑھ رہی ہے نا, ایسی کوئی لیگل پروویژن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایکیوز پرسن کو آن دا پرنسپلز دیٹ نو بڈی کین بی, یعنی کہ قانون کی یہ منشا ہے ایوری بڈی از انوسینٹ بفور دی آئیز آف لاء انٹل پروون گلٹی. تو آپ انوسینٹ آدمی کو پبلک نیمنگ اور شیمنگ کے لیے جب آپ اس کی فوٹوگرافس کو پبلک کرتے ہیں اور ایک لمبی چارج شیٹ جو سے لگا دیتے ہیں, یہ ایک کنڈیمنیبل ایکٹ ہے. اس کو قطعی طور پر بھی جو ہے پروموٹ نہیں کرنا اور اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے, اس کو ڈسکریج کرنا ہے, بیکاز آپ نے پہلے ہی جو ہے پبلک کے سامنے اس کو ایز اے کلپریٹ جو ہے بنا دیا, جبکہ کورٹ آف لاء میں ابھی تک وہ اور قانون کی نظر میں وہ ایک معصوم آدمی ہے جس کے خلاف کوئی چارج کورٹ آف لاء میں ٹرائل کے بعد پروو نہیں ہوا. تو یہ میری نظر میں اس طرح کی پریکٹسز کو ڈسکریجنگ سینس میں لینا چاہیے. اس کو پولیس کو اپنی کارکردگی کو عوام کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا نوئسنس ویلیو بنانے کے لیے یا گلوریفیکیشن کے لیے مس یوز اور ابیوز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیشلی ایسے ادارے کو جو کہ لوگوں کی پرائیویسی کنسرن ہے, ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں, لوگوں کی پرائیویسی لیک کرنے پہ وہ کسی ایسے انسان کی پرائیویسی کیسے جو ہے وہ لیک کر سکتے ہیں سوشلی پبلکلی سوشل میڈیا پہ جو ان کے پاس حراست میں موجود ہے. تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے. ہمارے عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ مطلب ہے آپ کو جا کے مار پڑنی ہے, لیکن اس کا ایک اور لیگل وے یہ بھی ہے کہ آپ کی بیل کا جو پروسیس شروع ہونا ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے بھی جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے, کیونکہ ایک بار جوڈیشل ہوگا پھر دوبارہ سے بیل کا پروسیس شروع ہوگا. اس میں کتنی سچائی ہے اور مطلب یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیلے جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. عام طور پر عام پبلک میں یہی تاثر ہے کہ جب آپ کی باڈی جو ہے, یعنی کہ آپ کا فزیکل ریمانڈ جو عدالت کسی بھی انویسٹیگیشن آفیسر کو دیتی ہے, تو آپ اس سینس میں اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ اب آپ کی باڈی جو ہے وہ کنٹرول میں دی گئی ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے سے, وہ آپ کی باڈی کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک اب نارمل جو سا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. جو نارمل اس کا طریقہ کار اور اس کی جو جینون انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے کہ عدالت نے کسی بھی شخص کی جو باڈی کا کنٹرول ہے نا فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن, اور انویسٹیگیشن میں کبھی بھی ٹارچر کا تصور پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. آپ نے صرف سوال و جواب کرنے کے لیے, وہ بھی اپنی عقل کو یا اپنے اچھے فہم کو اور گمان کو اور اپنی زبان کو استعمال کر کے جو آپ کے پاس مٹیریل ہے اس سے کسی بھی ایکیوز پرسن کو وہ کنفرنٹ کرانا ہوتا ہے. ہمارے جو عدالتی اور فوجداری نظام ہے اس کے مطابق یہ قطعی طور پر بھی جو سا ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی تفتیشی ادارہ اور اس کا کوئی بھی تفتیشی افسر کسی بھی شخص کے جسم پر ٹارچر کرے, یعنی کہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی بھی غیر قانونی رویہ استعمال کرے جس کی قانون اس کو اجازت نہیں دیتا. تو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں پبلک کے لیے یہ کمپلیٹ قسم کا جو سا پیغام ہے عام زبان میں کہ اگر عدالت کسی بھی شخص کا جسمانی ریمانڈ کسی تفتیشی ادارے کو دیتی ہے تو قطعی طور پر بھی کوئی بھی تفتیشی افسر کسی بھی قانون کے تحت
کسی بھی شخص کو تشدد کرنے یا ٹارچر کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں رکھ سکتا, کسی صورت بھی وہ نہیں کر سکتا. اس کو ہماری پولیس نے پورے پاکستان میں اور مختلف اداروں نے سیریسلی ہمیشہ سے ابیوز کیا ہے, جس کی بنیاد پر اب یہ عام حالات میں لوگ جو ان سے ہیں ان کی سمجھ بوجھ یہی بن گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو ہم پر جاتے ساتھ تشدد کیا جائے گا, ہمارے ساتھ غیر انسانی اور غیر مناسب رویہ رکھا جائے گا. اس چیز کی قانون میں قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اور یقیناً ایسا ہوتا ہے, اور اس ٹیکنیکل طریقے سے اب تشدد کیا جاتا ہے کہ جس کے جسم پر آپ کے نشان بھی نہ آئے. سم ٹائم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وحشی طریقے سے, وحشیانہ طریقے سے تشدد کرتے ہیں جس پہ آپ کے جسم پر نشان رہ جاتے ہیں. لیکن بہت سے اب ایسے جو ان سے ہیں, ٹائم اینڈ اگین جب عدالتوں نے ایکشن لیا یا ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوا تو بہت سے لوگ جو ہیں تفتیشی اداروں کے, انہوں نے اب یہ طریقہ کار سیکھ لیا کہ وہ اس طریقے سے تشدد کرتے ہیں کہ کسی کے جسم پر کوئی نشان بھی نہ آئے. اور اگر کوئی شخص عدالت میں جا کے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے اور عدالت اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کنڈکٹ کراتی ہے تو ٹارچر کے ویزیبل سائنز نہ آتے ہیں. ہاؤ ایور اصل میں اس پہ ٹارچر ہوا ہوتا ہے. لیکن باوجود اس کے جو ہے, میری نظر میں اس کا سب سے بہترین طریقہ پروفیشنلی یہی ہے کہ جب بھی کوئی عدالت جو ہے وہ کسی شخص کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ تفتیشی اداروں کو دیتی ہے تو ہر اس بندے کی کسٹڈی کو مانیٹرنگ کے لیے انڈر کیمرہ سرویلنس 24/7 رکھا جائے, 24 گھنٹے, ایک ایک منٹ کا جو ہے. حوالات میں اگر ہوتا ہے تو حوالات میں تفتیشیں نہیں ہوتی. آپ ہمیشہ تفتیشی افسران حوالات سے کسی بھی شخص کو باہر نکال کے اپنے کمروں میں لے جا کے, یا ایون پرائیویٹ پلیسز پہ بھی پولیس کی کسٹڈی یا ادارے اپنی کسٹڈی سے باہر نکال کے بھی جو سے اپنے پرائیویٹ پلیسز پہ بھی لے جا کے تفتیش کرتے ہیں. اور ایسے بے شمار کیسز پبلکلی رپورٹ ہو چکے ہیں, اور میڈیا نے جو بے شمار جو ایسی جگہیں جو کہ پولیس اسٹیشن نہیں ہے وہاں سے بھی جا کے لوگوں کے پاؤں میں جو ہتھکڑیاں جو ہاتھوں میں لگتی ہیں ان کو زنجیروں کے ساتھ جو بندھا ہوا بھی جو میڈیا نے بے شمار کیسز میں جو ہے وہ برآمد کیا, ریکور کیا لوگوں کو پرائیویٹ پلیسز پہ. اور اس طرح بہت سے لوگوں کے خلاف پولیس کی سینئر ہائرارکی میں آفیشلز نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے, ان کو سسپینڈ بھی کیا, ڈسمس بھی کیا, اور ان کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں کی. تو میری نظر میں اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ آپ دیکھیں ویسٹ میں, مغرب میں کسی شخص کو جب گرفتار کیا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ باڈی کیم لگا ہوتا ہے, اور باڈی کیم اس لیے لگتا ہے کہ پولیس کا کوئی بھی میل ٹریٹمنٹ یا مس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے, اور یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے تو آپ کو اس کو کسی بھی صورت میں انڈر کیمرہ سرویلنس 24 آورز, یعنی کہ جتنی دیر تک کمرہ عدالت سے کسٹڈی لے کے دوبارہ کمرہ عدالت میں 1 دن یا 2 دن یا 10 دن کے بعد بھی واپس آنا ہے, تو ایک ایک منٹ کا حساب لینا ہوتا ہے اور لینا چاہیے. اور عدالتوں کو اب اپنے نمائندے مقرر کرنے چاہیے کہ ان کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ انڈر کیمرہ سرویلنس 24/7 جو ہے وہ کریں. جب تک کیمرے نہیں آتے تو ایک عوام سے ہم یہی التماس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ پولیس نے کوئی بھی ناروا سلوک رکھا ہے تو ایک میڈیکل ہوتا ہے جو جج صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, آپ نے جوڈیشل ہونے سے پہلے وہ ضرور کرانا ہے تاکہ آپ کو کیا صورتحال ہے وہ بعد میں بھی آپ اس کو پروسیڈ کر سکیں. بات کریں گے تعلیم کی. سر ہمیں بتا دیں کہ تعلیم کی وجہ سے کیا آپ کی جو حیثیت ہے وہ ایز اے ملزم, ایز اے ایکیوز جو ہے چینج ہوتی ہے, کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک قتل بھی کر دیا ہے کسی استاد نے تو اس کو چیئر پہ بٹھایا جاتا تھا, تعلیم کی اتنی عزت ہوتی تھی, استاد کی عزت ہوتی تھی, اسے فرش پہ نہیں بٹھایا جاتا تھا. لیکن جیسے شہباز گل صاحب انہوں نے PhD کی ہوئی ہے, ڈاکٹر ہے, پڑھاتے رہے, اور ان کو تو بغیر چٹائی کے اس طریقے سے سلاخوں کے پیچھے پہلے تو بٹھایا گیا, اس کے بعد پکچر بنا کے لیک کی گئی, اس کو پبلکلی جو ہے ڈس رسپیکٹ کیا گیا. تعلیم ہمیں کچھ دیتی ہے, ریلیف دیتی ہے کہ ہمیں ذرا بہتر ٹریٹ کیا جائے. دیکھیں لازمی طور پر ایک پڑھے لکھے انسان میں اور ایک کم پڑھے لکھے انسان میں بہت فرق ہوتا ہے, اور ہماری تربیت کے مطابق اگر کوئی پڑھا لکھا شخص جس کے کنٹرول میں آپ ہیں ایز اے ملزم اور آپ پڑھے لکھے بھی ہیں تو یہ اس کی تربیت اور اس کی گرومنگ بھی جو ہے وہ انڈر کوشچن آتی ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں قانون اگر کسی بھی شخص کو پڑھے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ ان پڑھ ہے, اس کے جو رائٹس ہیں وہ ایکول ہیں, اور سب کو آپ نے ڈیو پروسیس آف لاء کے مطابق رسپیکٹفل وے میں ٹریٹ کرنا ہے. کسی بھی شخص کے لیے یہ سزا کافی ہوتی ہے, اور یہی قانون کا وزڈم ہے, لیگل لاء کا وزڈم بھی جو ہے وہ یہی ہے, اور قانون کی مرضی اور منشا آخری حد تک یہی ہے کہ اس کی لبرٹی کرٹیل کرنا اٹ سیلف از اے ویری سیریس تھنگ. کسی بھی شخص کو اگر اس کی آزادی سلب کر کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے تو یہ کسی بھی جرم کی سزا کافی ہوتی ہے کہ اس شخص کے جو رائٹس ہیں وہ تو نہیں سنیچ کیے جا سکتے, اس کے پریویلیجز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, اس کا فریڈم کمپرومائز ہو جاتا ہے. دس اٹ سیلف ان مائی اوپینین
is a grave punishment. تو اس شخص کو جس کو پہلے ہی اتنا گریو سرکمسٹانسز کا سامنا ہو, اس کو فردر ایگریویٹ جو ہے وہ غیر انسانی تذلیل کر کے یا سلوک کر کے جو ہے وہ کسی بھی طرح آپ اپنی ایگو سیٹسفیکشن وہ نہیں کر سکتے. اور میری نظر میں جون سا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں تو جس وقت جو ہے مغربی نظام میں, عدالتی نظام میں کسی شخص کو عدالت میں پروڈیوس کیا جاتا ہے تو یقین کریں اس کو پروسیکیوشن یعنی کہ سرکار جو ہے وہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے اس کی حیثیت دیکھ کے بغیر جون سا عدالت میں پیش کرتے ہیں اور اس کا فیئر ٹرائل دیتے ہیں. تمام ایسی چیزیں جو کہ آپ اس کی لبرٹی کرٹیل کرنے کے بعد آپ اس پہ ٹارچر کریں, آپ اس کو تذلیل کریں, ڈسرسپیکٹفل جو سا طریقے سے ٹریٹ کریں, میری نظر میں یہ رائٹ آف فیئر ٹرائل کو کمپرومائز کرتی ہیں. اس میں پاکستانی عدالتی نظام میں اب اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے اور اس طرح کی پریکٹسز کو کسی بھی صورتحال سے, چاہے وہ ہم عدالتی نظام کے تھرو یا چاہے وہ انتظامی نظام کے تھرو یا چاہے تھرو اے لیجسلیٹو پروسیس, ہم نے اب اس کو کنڈمنیشن کی طرف جو سا وہ لے کے جانا ہے اور اس کو ڈسکریج کرنا ہے. In the end, I would like to ask کہ اگر عوام جو ہے اس کو نہیں پتا کہ ہم نے کس چیز کے اوپر FIR کٹ جانی ہے, بعد میں اس کی کوئی صفائی بھی نہیں دی جانی کہ یہ الفاظ آپ نے بولے, تو میسج کیا دیں گے, کس طریقے سے زبان کا استعمال کریں اور کس حد تک سوشل میڈیا پہ تنقید کریں اور کس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کی کوئی پوسٹ تصدیق کریں کہ یہ درست خبر ہے یا نہیں. ان کے اوپر دفعہ 20 لگ سکتی ہے غلط خبر جو ہے شیئر کرنے کی یا غلط خبر جو ہے وہ پوسٹ کرنے کی. اب آپ کو کیا میسیج دیں گے اتنی سنگین صورتحال میں, کس چیز کا خیال ہے؟ دیکھیں, کسی بھی جرنلسٹ کا فنڈامنٹل یہ رائٹ ہے کہ وہ فیکٹس کو رپورٹ کرے اور فیکٹس کو مس ریپرزینٹ نہ کرے. اس سے اس کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. فالس رپورٹنگ اور مس رپورٹنگ سے جو سا اجتناب کریں, اپنی خبر کو اچھے طریقے سے ویریفائی کریں. اور دوسری بات جو سا وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی ادارے پر جس طرح مرضی تنقید کریں, لیکن وہ قانونی, آئینی اور پارلیمانی دائرہ کار کے اندر اچھی زبان, اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کریں. آپ کا رائٹ جو ہے وہ فیئر کرٹیسزم کا, گڈ فیتھ میں ود ان دا فور کارنرز آف لا, کوئی بھی شخص جو ہے وہ یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس سے آپ کی جائز تنقید کو برا نہیں منائے گا اور آپ پہ کسی قسم کا کوئی بھی کرمنل چارج جو ہے ان سچ لائک سچویشن وہ کبھی بھی جو ہے وہ انفورس نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آئی ایم شیور کہ عوام کو بہت زیادہ جو ہے انفارمیشن ملی ہوگی جو ہمارے آج کل ملک میں حالات چل رہے ہیں. تو ناظرین, آپ نے جانا کہ خود ساختہ, یہ صرف صحافی برادری کے لیے نہیں ہے, جو خود ساختہ صحافی ہیں, جو خود جو ہے پوسٹ بناتے ہیں, اس کو شیئر کرتے ہیں, کوئی بھی پوسٹ جو فیبریکیٹ کی ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں, ویڈیو کو, انہوں نے خاص خیال رکھنا ہے. اور سوشل میڈیا اگر آپ کے 20 فالوورز بھی ہیں تو آپ ایک امپیکٹ جو ہے کریٹ کر رہے ہیں عوام کے اوپر, تو وہ آپ نے امپیکٹ جو ہے وہ اچھا ہی کریٹ کرنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا فرق نظر آیا ان تمام جو صحافی برادری کے جو FIRs کاٹی گئی اس میں آپ کو, اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اور یہ مقدمے پہ مقدمہ جو کاٹا جا رہا ہے یہ انتقامی مقدمات ہیں یا واقعی ان کی کوئی لاجیکل ریزن ہے بھی یا نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.